بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد. وقال في مقام آخر أول ما خلق الله نوري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، گلہائے عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں بس و پیش کرتا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا طالب اسی کی خواہش کرتا ہوں. معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے. یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں. تو آئیے اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، عبداللہ کے جگر پارے، اماں آمنہ کے لختے جگر، بیوی عائشہ کی آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و قاسم کے ابا جان، زینب و کلثوم کے دل نواز، حسن و حسین کے نانا جان، وجہ تخلیق کونو مکہ، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کا سہارا، تشنہ شفاعت، فخر موجودات، مطلوب خدا، محبوب کبریا، دونوں جہاں کے سردار، سرور کائنات، سید الابرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد جزا اللہ عنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ آج مجھ کو بولنے کے لیے ایسا موضوع دیا گیا جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. وہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ، کوئی قلمکار، کوئی مبلغ، کوئی فنکار، کوئی نامانگار یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نبی کی سیرت کا اپنے انداز میں احاطہ کر لیا. دوستو یقین جانو، اگر یہ زمین و آسمان و ما فیہا آپ کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان رسالت پوری نہیں ہو سکتی. معزز سامعین کرام، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں. آپ کی ولادت باسعادت کو موضوع گفتگو بناؤ، یا آپ کی آسماں کی سیر کا تذکرہ کرو، یا آپ کا شق القمر کا معجزہ بیان کروں. الغرض اس وقت جو بھی ہوگا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس بنانے والے نے سب چیزوں سے پہلے کیا چیز بنائی؟ اس خالق کون و مکان نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب چیزوں سے پہلے رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا. جس کا شاعری وہ احاطہ کرتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکہ کو سجایا گیا.
دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد کہ میں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔ مسلمانوں یقیناً آپ کا نور اول بھی اور افضل بھی ہے جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اے شیس کیا آپ کو معلوم بھی ہے تمہاری پیشانی میں اتنے چمک کس چیز کی ہے؟ حضرت شیس نے لا علم کا اظہار کیا تو حضرت آدم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یہ ایک نور ہے، اور فرمایا اے شیس یہ نور ایسا ویسا نور نہیں بلکہ یہ اس ذات اطہر کا نور ہے جس کے لیے یہ آسمان و زمین بنائے گئے، اور پھر فرمایا اے میرے بیٹے اس نور کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ کے بہت سے فضائل بیان کیے۔ حضرت شیس نے عرض کیا ابا جان کیا بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوگا؟ حضرت آدم نے فرمایا ہاں خدا نے ان کو نوازا ہے اور ان کی برکت سے ان کی امت کو وہ باتیں عطا فرمائی جو مجھ کو بھی نہیں ملی۔ اول تو یہ کہ مجھے ادنا سے قصور پر جنت سے نکالا گیا۔ اے شیس ان کی امت کے مسلمان ہزارہ گناہ کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ خدا نے جنت فروخت کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا، بس جنت ان کی مملوک ہے اور وہ اس کے مالک ہے۔ دوسرا یہ کہ اے میرے بیٹے میں جنت میں رہا لیکن جنت میرے لیے عاریتن تھی اور امت محمدیہ جنت کے باہر رہ کر بھی جنت کے مالک ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ اے میرے بیٹے مجھے ایک خطا پر آسمان و زمین میں نافرما ٹھہرایا گیا، مشہور کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاکھوں گناہ کرے گی پھر بھی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ کا نور منتقل ہوتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ سے مانگتے ہیں دنیا والوں یہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ایسے ہی نہیں مل گئی بلکہ حضرت ابراہیم نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس دعا میں شریک ہے۔ ہمارے رب جو انہی میں سے ایک رسول تھے جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی، اس کا ایک کنارہ آسمان میں، دوسرا زمین پر، تیسرا مشرق میں اور چوتھا مغرب میں تھا تو سورج سے بہت زیادہ روشن تھی۔ پھر وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت کی شکل میں منتقل ہو گئی اور عرب و عجم کے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کے کاٹنے کی فکر میں لگے ہیں۔ اے خوبصورت جوان اس کے پاس کھڑا ہے، وہ جوان ان لوگوں کی توڑ دیتا ہے اور کمر توڑ دیتا ہے۔ عبد المطلب کی بھی خواہش ہوئی کہ اس کی شاخ پکڑے مگر ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچا۔ کسی نے کہا یہ نور تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ عبد المطلب اس خواب سے گھبرائے اور معلوم کیا تو بتایا گیا کہ تمہارے یہاں نبی آخری الزمان پیدا ہونے والا ہے جو ساری دنیا پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا اس کے نور سے روشن ہوگی، لیکن اے عبد المطلب بدنصیبی تمہاری کہ تم ان کے دین کو نہ پاؤ گے۔ سیرت کے سننے والوں اب ذرا نظر کیجئے والد محترم عبداللہ کی طرف،
جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے ملک شام کے تمام یہودیوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ شور مچانے لگتے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے. سبحان اللہ، کیا شان تھی رسول اللہ کی. پھر عبداللہ جوان ہونے کے بعد طرح طرح کی عجائبات دیکھنے لگے تو اعلان پریشان ہو کر ایک روز عبد المطلب سے عرض کرتے ہیں ابا جان جس جگہ میں دیکھتا ہوں وہاں سے سلام ہی سلام کی آوازیں آتی ہے. میرے ابا جان اگر میں سوکھی گھاس پر یا سوکھے درخت کے نیچے دیکھتا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. میرے ابا جان اگر میں پتھروں سے گزرتا ہوں تو وہ بام بن جاتے ہیں. میرے ابا جان ہر سمت سے سلام اور بات کے نغمے سنائی دیتے ہیں. عبد المطلب نے جواب دیا بیٹا بشارت ہو آپ کے واسطے، اے عبداللہ تمہاری پشت سے کوئی نرالی شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو پوری دنیا کو چمکائے گی. میرے مسلمان بھائیوں، جب عبداللہ زندگی کے شمال پر آتے ہیں تو مکہ کی حسین و جمیلہ اپنے نازک بدن پر ناز کرنے والے عبداللہ کو پریشان کرنے لگتی ہے. قبل اس کے آپ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہو. آپ ایک مرتبہ مکہ سے گزر رہے تھے. ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا آپ کے سامنے آئی اور نور محمدی کو آپ کی پیشانی مبارک کے اندر دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی اور عبداللہ کی نورانی پیشانی کو دیکھتی رہ گئی. بےتاب ہو کر کہنے لگی اے عبداللہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو سو اونٹ تمہیں عقد کی عوض میں دوں. آپ نے انکار کر دیا، گویا اس کے دل کو جلا کر خاک کر دیا. پھر آپ آگے گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو جاتی ہے اور نور محمدی آپ کے چہرے انور سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں آ جاتا ہے. پھر اتفاق کی بات عبداللہ ادھر سے گزرتے ہیں. وہ فاطمہ نامی عورت آپ کو راستے میں ملتی ہے. وہ آپ کی پیشانی مبارک کو نور احمدی سے خالی پا کر نہایت حسرت و افسوس سے ہاتھ ملنے لگتی ہے. عبداللہ نے معلوم کیا کیا ہوا، کیوں افسوس کر رہی ہو، آج تم مجھ سے وہ سوال کیوں نہیں کرتی جو پہلے کیا کرتی تھی. اس نے جواب دیا اے عبداللہ مجھے آپ کی تمنا اور تلاش نہیں تھی. اے عبد المطلب کے بیٹے میں تو اس حسن کو مانگتی تھی جس کو دیکھ کر دنیا کی حسین خوبصورت لڑکیاں آپ پر فدا ہوتی تھی. اے عبد المطلب کے بیٹے میں اس روشنی کو چاہتی تھی جس کے سامنے چاند اور سورج مانند پڑ جاتے تھے. اے عرب کے بہادر میں اس کو چاہتی تھی جس کے وسیلے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. لیکن خدا نے وہ نور میرے نصیب میں نہیں لکھا. اے عبد المطلب کے بیٹے اب میں تیرا کیا کروں، وہ جس کی امانت تھی اس کو مبارک ہو. فرزندان اسلام، یہ عورت پاگل نہیں تھی، نہ یہ دنیا سے رغبت رکھنے والی تھی، نہ اس کی نفسانی خواہشات اس پر غالب تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ نور محمدی کی عاشقہ تھی. لوگوں یہی ایک عورت آپ پر فدا نہیں ہوئی بلکہ نور احمدی سے محروم رہنے کے سبب تقریباً 200 عورتیں وحشت و جنون میں مبتلا ہوئی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک میں تشریف فرما تھے آپ کی والدہ کہتی ہے اگر میں تھوکتی تھی تو خوشبوؤں سے ہمارا گھر معطر ہو جایا کرتا تھا اور چاند و سورج مجھ کو سجدہ کرتے نظر آتے تھے. میرا دل بہلانے کے لیے آسماں سے حوریں آیا کرتی تھی. میرا دل بہلانے کے لیے آسماں سے حوریں آیا کرتی تھی اور فرشتے پیدا ہونے والے کا نام بتلایا کرتے تھے. حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں اس طرح کے بہت سارے عجائبات دیکھا کرتی تھی اور کیوں نہ دیکھتی. شمس الدنیا والآخرہ نبی پیدا ہونے والے تھے، روشن نصرت والے نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے. قرآن کریم نے ان کی عظمت رسالت کو یوں بیان کیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تم کو امتوں پر دعا جنت کی خوشخبری سنانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. عزیز دوستو، ایک وقت آپ کی ولادت کا ہوتا ہے. آپ کی پیدائش کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا. آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند میں ہے جھائیاں مگر آپ کا چہرہ صاف ہے. اسلام کے چاہنے والوں کیسا نصیب تمہارا، کیا ہی خوب قسمت تمہاری. کیسے نبی کی امت کا تمہیں شرف ملا، وہ نبی جو انبیاء سے افضل، وہ رسول جو رسولوں سے اعلیٰ، وہ امام جو اماموں سے اعلیٰ، وہ آفتاب مہتاب جو دنیا کی روشنیوں سے اعلیٰ، وہ نبی جس کی صدقے آدم کو
وجود ملا، وہ نبی جس کے صدقے ملائکہ کو آسمانوں کا شرف ملا، وہ نبی جس کے فیض سے ہوروں غلاموں کو جنت کا اعزاز ملا۔ عزیز دوستو، آپ دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی پیدا ہونے والا ہر آرائش و گندگی سے پاک و صاف پیدا ہوا ہو، ایسی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ نہ سمجھنا کہ پوری تقریر میں نور کا ذکر آ رہا ہے اس لیے نبی بھی نور ہی ہوگا، بلکہ عقیدہ رکھو کہ نبی تو بشری ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ میں بشری ہی ہوں۔ پھر جو آپ کو نوری کہا گیا ہے تو وہ نور نبوت کی طرف نسبت رکھتے ہوئے کہا گیا ہے۔ آخری بات لوگوں اس مجمع کو گواہ بنا کر عہد کرو کہ جو بھی حکم ہم کو اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو تا دم آخر پورا کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو اپنے لاڈلے نبی کے صحیح معنی میں تابعداری نصیب فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد